پاکستان کی سفارتکاری کو عالمی پذیرائے ایرانی سفیر کا بڑا بیان۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے فعال سفارتی کردار کو سراہتے ہوئے اسے مثبت اور نیک نیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جارحیت روکنے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے اسلام آباد کی مسلسل کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سفارتکاری خطے میں پائیدار استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی اور علاقائی سطح پر مسلسل رابطوں میں مصروف ہے، جسے سفارتی حلقوں میں بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ نادرا میں بڑا کریک ڈاؤن، غیر قانونی شہریت رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے والے افراد کی فوری نشاندہی اور اخراج کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں نادرا کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیر داخلہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کی ہدایت بھی کی۔ حکام کے مطابق لاکھوں فوت شدہ افراد کے شناختی کارڈز منسوخ اور ان کے نام پر رجسٹرڈ سمز بلاک کی جا رہی ہیں۔ محسن نقوی نے شناختی مسائل کے حل کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے جدید دفاتر کے قیام کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ پاکستان چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر، مشرق وسطی میں جنگ روکنے کے لیے مشترکہ موقف۔ چینی وزارت خارجہ نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین کو موجودہ علاقائی صورتحال میں نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایران سمیت تمام معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ چینی ترجمان کے مطابق دونوں ممالک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے قریبی رابطے میں ہیں، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے چین نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین کے 3 بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے بحفاظت گزر چکے ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ چین نے جوہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ خطے میں امن کے لیے تحمل اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی متنازع قانون سازی، فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی منظوری۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک انتہائی متنازع قانون منظور کرتے ہوئے اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی اجازت دے دی۔ اس اقدام کو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کی بڑی سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ قانون کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے میں ایسے فلسطینیوں کو سزائے موت دی جا سکے گی، جبکہ عدالتوں کو مخصوص حالات میں دیگر سزاؤں کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قانون کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے غیر قانونی اور امتیازی قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام خطے میں کشیدگی اور تشدد میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کو 1 ماہ مکمل، عالمی معیشت شدید بحران کی زد میں۔ آبنۂ ہرمز کی مسلسل بندش کو 1 ماہ مکمل ہونے کے بعد عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے عالمی منڈی میں قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق برطانوی خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل $103 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سپلائی بحال نہ ہوئی تو توانائی بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ گورنر سندھ کا وکلا برادری سے خطاب، عدالتی نظام میں نظم و ضبط اور ذمہ داری پر زور۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سندھ ہائی کورٹ کے دورے کے موقع پر وکلا برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانونی پیشہ ور افراد کو عدالتوں سے غیر ضروری ریلیف کی بجائے قانونی تقاضوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے وکالت کے پیشے کو بانی پاکستان سمیت اہم قومی شخصیات سے منسلک کرتے ہوئے اس کے تاریخی اور آئینی کردار پر روشنی ڈالی۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ وہ وکلا کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کے خدشات کا ذکر کیا اور قومی یکجہتی پر زور دیا۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف اجتماعی ذمہ داری اور نظم و ضبط کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وہ سرکاری تنخواہ نہیں لیتے اور ذاتی اخراجات اپنے اہل خانہ کے ذریعے پورے کر رہے ہیں، جبکہ وکلا کو قائد اعظم کے اصولوں کا وارث قرار دیتے ہوئے پیشہ ورانہ وقار برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 18 ہو گئی، 72 افراد زخمی۔ جاں بحق افراد میں 14 بچے، 1 مرد اور 3 خواتین شامل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر 60 گھروں کو نقصان پہنچا، 51 گھروں کو جزوی نقصان، 9 گھر مکمل طور پر منہدم۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے جاتی سردی لوٹ آئی، راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب، گلگت بلتستان میں شاہراہوں پر لینڈ سلائیڈنگ، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادل برسنے کا یہ سلسلہ آج بھی وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ اور اب کچھ کھیل کی باتیں۔ کیا ہے پی سی بی نے بڑا فیصلہ، فخر زمان 2 میچوں کے لیے معطل۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹر اور لاہور قلندرز کے اہم کھلاڑی فخر زمان کو بال ٹیمپرنگ کے الزام میں 2 میچوں کے لیے معطل کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق یہ واقعہ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کے دوران رپورٹ ہوا جس پر ضابطۂ اخلاق کی لیول 3 کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی کی گئی۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے سماعت کے بعد تمام شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے فخر زمان کو قصوروار قرار دیا ہے۔ سماعت میں ٹیم انتظامیہ اور کپتان شاہین شاہ آفریدی بھی موجود تھے۔ اس فیصلے کے بعد فخر زمان ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف آئندہ 2 میچوں میں ٹیم کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے، جبکہ لاہور قلندرز نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔